ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی جانب ہے. آج 9واں روزہ ہے. اس رمضان میں کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں. مثلا رمضان میں دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے. یہ سب باتیں ہمیں ہر شخص کو معلوم ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے مجھے اور آپ کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. ظاہر ہے کہ ساری کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن مختصراً کچھ گزارشات رکھ دیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تم پر کوئی انوکھی ذمہ داری تو ڈالی نہیں گئی، یہ تو ہمیشہ سے تھا. تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کر دیے گئے. اب اگر ہم غور کریں، قرآن کو پڑھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اللہ کا ہمیں پیدا کرنے کا. اب وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، وہ اللہ ہم سے قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزے تم نے رکھنے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. اچھا، یہ بات تو مجھے اور آپ کو ہم سب کو معلوم ہے. کسی سے بھی پوچھیں گے مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کو پتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں مسلمان. روزہ کہتے کس کو ہے؟ روزے کی تعریف کیا کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس کو بیان فرمایا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری تاکہ ہم اپنا روزہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. مثلا قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم قیام کر سکیں، صلاۃ کو قائم کر سکیں. ظاہر ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں اور نماز ویسے پڑھی جاتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں اور صلاۃ کا قیام کیسے کرنا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، تو ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے. بعین ہی بالکل اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا ہوگا، تو کیسے رکھنا ہوگا؟ روزہ کہتے کس کو ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری. روزے کی ایک تعریف تو وہ ہے جو میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، صبح کو فجر سے پہلے سحری کرنے کے بعد کچھ کھایا نہ جائے، فجر ہونے کے بعد، اور مغرب تک کچھ نہ کھایا جائے، پھر مغرب کے بعد کھا لیا جائے. اور
جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں قائم نہ کیے جائیں. یہ تو وہ بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں, مانتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روزہ صرف اسی کا نام ہے؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, یعنی انصاف اور ثواب کی امید کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی امید کے ساتھ, انصاف کے ساتھ روزے رکھے جائیں. اب ایمان کے ساتھ ہو, ثواب کی امید کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, غلط ہونے کا تو امکان ہی نہیں ہے. لیکن روزہ جس کے بارے میں یہ فضیلت, یہ انعام مل رہا ہے, وہ روزہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے, میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور گناہوں کے کام کو کرنا نہ چھوڑے, گناہ کے کام کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے, پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. معلوم کیا ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. رمضان کا روزہ یعنی گناہ چھوڑ دینا اور اطاعت کر لینا, اس کا نام. گناہ چھوڑ دینا اور اللہ کی مان لینا, بس یہ روزہ ہے. اگر ہمیں یہ تعریف سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری حکمتیں بھی سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سحری فرماتے تھے تو آخری لمحے تک فرماتے تھے, آخر وقت تک سحری فرماتے تھے. اور جب افطاری فرماتے تھے تو اس طرح فرماتے تھے کہ کھجور یا پانی کا گلاس ہاتھ میں ہوتا تھا, اور ایک صاحب کو کھڑا کیا ہوتا تھا کسی اونچے مقام کے اوپر, چھت کے اوپر یا ٹیلے کے اوپر, اور ان سے فرمایا تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اطلاع کر دینا, اور ہاتھ میں نوالا پکڑ کر دیکھ رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ اطلاع کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے, روزہ افطار کر لیتے تھے, بالکل فوراً, تاخیر نہیں کرتے تھے. کیوں بھائی؟ جہاں تم نے 10 گھنٹے گزارے, 16 گھنٹے گزارے, 17 گھنٹے گزارے, وہاں 2 منٹ اور گزر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم سوچتے ہیں نا یار 2 منٹ پہلے ہم روزہ رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, 2 منٹ بعد افطار کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا, اتنا گھنٹہ روکیں, کون سا ہماری جو ہے نا وہ شان گھٹ جائے گی, یا کون سا ہم کمزور ہو جائیں گے اس سے. جہاں 16 گھنٹے سے 17 گھنٹے سے کچھ نہیں, وہاں 2 منٹ سے اور کیا ہو جائے گا؟ اور کچھ نہیں ہوگا, اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا. اللہ نے حکم دیا تھا نہیں کھانا تو نہیں کھانا, اب اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ تو کھاؤ. جب اللہ کا حکم ہے کہ کھانا ہے تو کھانا ہے, جب اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا. بس یہ ہے رمضان, یہ ہے بنیادی طور پر کام کرنے والا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے. ہمیں جس وقت میں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت میں وہ کام کر لیں, بس یہ رمضان ہے, یہ سکھاتا ہے رمضان. رمضان کہتا ہے کہ دن میں روزہ رکھو تو روزہ رکھو, رات میں قیام کرو, تراویح پڑھو تو تراویح پڑھو. اچھا تراویح کی بات چونکہ میں نے کر دی ہے تو میں ایک گزارش ساتھ ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ تراویح پڑھنی ہے. حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان میں قیام کرے گا یعنی نماز پڑھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اچھا سوال اکثر و بیشتر ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے, یہ بہت کثرت سے سنتے ہیں, اور تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب جو بھی ہو ان کو صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ تراویح جب شروع ہوتی ہے تو لمبی تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی, اور 8 کے بعد آدھی ہو جاتی ہے اور 12 کے بعد اور کم ہو جاتی ہیں.
اور 20 تک آتے آتے 1 2 3 صفحے رہ جاتی ہیں, باقی سب جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. بس اس کے بارے میں ایک گزارش عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے کہ رمضان میں تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلا شبہ, لیکن سنت مؤکدہ علی الوجوب ہے, پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے اس کی قضا نہیں ہوتی جس طرح فرض یا واجب کی ہوتی ہے, لیکن بہت اہتمام سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا متفقہ فیصلہ تھا جس کے بعد تراویح کی جماعت اثر نو شروع ہوئی. پہلے بھی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, پھر کچھ عرصے کے لیے بند کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ فرما کر کہ مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح تم اتنے شوق سے پڑھتے ہو مجھے خطرہ ہے یہ فرض ہی نہ ہو جائے. وہ تو رحمت للعالمین تھے, میرا اور آپ کے خیال کیا اس لیے جماعت چھوڑوا دی. بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو فرض نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کی تھی اور اہتمام سے پڑھتے بھی تھے اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اس لیے اجماع کر کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے متفقہ فیصلے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلے کے بعد تراویح کی جماعت شروع ہو گئی. اچھا اب شروع تو ہو گئی, اب سوال اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ تراویح کی رکعت 8 ہیں کہ 20. اچھا علمی بحث بہت لمبی ہو سکتی ہے, علماء کرام موجود ہیں, زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے, میرے سے زیادہ سمجھدار, میرے سے زیادہ قابل, میرے سے زیادہ تقوی والے ہیں, میرے سے زیادہ بہتر انداز سے سمجھا سکتے ہیں آپ لوگوں کو. میں تو ایک عام آدمی ہوں, عام آدمی کی طرح بات کرتا ہوں, بالکل سادہ سی بات. یہ قلم میرے پاس رکھا ہوا ہے ادھر, میں بازار جا رہا ہوں اور میں یہ قلم لینا چاہتا ہوں, یہاں رکھا ہوا تھا مجھے پسند آیا, میں نے کہا چلو میں بھی لے لیتا ہوں. اب میں بازار جا رہا ہوں, جب بازار جانے لگا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ قلم کتنے کا ہے, بازار میں کتنے تک کا مل جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی 20 روپے لے جاؤ انشاءاللہ مل جائے گا. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی کتنے کا مل جائے گا, آپ نے کہا 8 روپے کا مل جائے گا. اب میں بازار جا رہا ہوں, کتنے روپے لے کے جاؤں؟ سمجھداری کا فیصلہ کیا ہوگا, کتنے روپے لے کے جاؤں؟ 20 روپے نا, کیونکہ 8 روپے لے کے گیا اور 20 روپے کا ہوا تو نہیں ملے گا مجھے. ہاں 20 روپے کا ہوا تو 20 روپے کا مل جائے گا, 20 روپے لے کے گیا 8 روپے کا ہوا تب بھی میرے پاس باقی پیسے بچ ہی جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, ہمیں نہیں پتا اللہ نے 20 تراویح مانگنی ہے کہ 8 مانگنی ہے. آپ 8 پڑھ کے لے کے گئے, اللہ نے 20 مانگ لی, باقی کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں 20 پڑھ کے لے جاؤ, اللہ نے 8 مانگ لی, باقی عیاشی ہو جائے گی, عیاشی ہو جائے گی. علمی بات میں نہیں کر رہا, علمی بات ہمارے علماء کریں گے, بڑے حضرات کریں گے. میں تو عام سی بات کر رہا ہوں کہ عقل مندی کا فیصلہ یہ ہے, سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ 20 پوری پڑھی جائے. اللہ نے 20 مانگ لی, آپ 20 نہ لے کے گئے, باقی کہاں سے لاؤ گے؟ وہاں تو نہیں ملیں گے. بھائی امتحان ہو رہا ہو تو آپ کے سامنے کتابیں نہیں رکھی جاتی, نقل نہیں کرنے دی جاتی, اس وقت یاد کرنے کا موقع نہیں ہوتا, اس وقت امتحان دینا ہوتا ہے. یاد کرنے کا موقع پہلے ہوتا ہے, تیاری کرنے کا موقع پہلے ہوتا ہے. تیاری کرنے کا موقع یہ ہے, وہاں امتحان ہوگا, جب سوال ہوگا جواب دینا پڑے گا. اللہ نے 20 مانگ لی, کہاں سے لاؤ گے؟ بہرحال یہ ضمن ایک بات میں نے عرض کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, اور تراویح کے حوالے سے بھی یہی بیان فرمایا. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں 2 کام بنیادی کرنے ہیں. نمبر 1 گناہوں کو چھوڑنا ہے, اور نمبر 2 نیکیوں کی طرف توجہ رکھنی ہے. گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور گناہ کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی. تو اگر ہم روزہ بھی رکھیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائیں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ مثال کے طور پہ دکاندار سبزی بھی رکھے, گاہک خریدنے نہ آئے تو اس کے لیے کیا فائدہ؟ گاہک نے قبول ہی نہیں کی کسی بھی وجہ سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ خریدار ہے, آپ دکاندار ہیں,
اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کا مال، ان کی جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اللہ کا انعام دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے۔ خریدا ہمارا جسم، ہمارا مال کس نے خریدا؟ اللہ نے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب اگر اللہ یہ فرما دیتا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، اور اللہ تعالی بنانے والا، معبود، اللہ تعالی ہمارے جان و مال کا مالک، اس نے ہمیں خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں، خود قرآن کہتا ہے۔ اب اس وقت میں اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ سارا وقت 24 کے 24 گھنٹے صرف اللہ کے لیے سجدے میں پڑے رہو، تو کیا ظلم ہوتا؟ یہ تو انصاف ہوتا، یہ تو انصاف ہوتا، کیونکہ اللہ مالک ہے، مالک جو کہتے کرنا پڑتا ہے، آرڈر از آرڈر۔ فوج میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ حکومت پاکستان کی فوج ہو یا کسی اور ملک کی فوج ہو، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو افسر حکم دیتے وہ کرنا پڑتا ہے، آرڈر از آرڈر۔ یہ مسلمانوں کی فوج ہے، ہمارا مالک، ہمارا حکمران اللہ جل شانہ ہمیں حکم دے دے کہ سجدے میں پڑے رہو تو پڑے رہیں گے، آرڈر از آرڈر۔ لیکن اللہ کا انعام دیکھیے کہ کھانے کی بھی اجازت دی، پینے کی بھی اجازت دی، سونے کی بھی اجازت دی، کمانے کی بھی اجازت دی، تفریحات کی بھی اجازت دی، گھومنے پھرنے کی بھی اجازت دی، اسفار کی بھی اجازت دی۔ ہر کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ اگر اللہ چاہتا تو کچھ بھی نہ دیتا، اللہ نے دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آنکھ دی، دیکھنے کی صلاحیت دی۔ بہت سے لوگ ہیں آنکھ ہوتی ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کان دیے سننے کی صلاحیت دی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ جتنے انعامات ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تھوڑوں میں، جب پیسے کم ہو نا تو گننے آسان ہوتے ہیں، زیادہ ہو جائیں تو گننے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بندے تھوڑے ہوں گے تو گننے آسان ہو جائیں گے، تو یہ بندہ شکر گزار ہے، یہ شکر گزار ہے، یہ شکر گزار ہے، چلو اس کو تو الگ کرو نا، یہ تو شکر گزار بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو شکر گزار بننا ہے پہلی بات۔ اور میرے دادا حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے، ان کا بیان تھا، اس میں فرما رہے تھے کہ اگر دین کے 2 حصے کر دیے جائیں تو آدھا دین شکر کی تعلیم دیتا ہے اور آدھا دین صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ بھئی نیکی ہے شکر کرو، گناہ ہو گیا معافی مانگو صبر کرو، اولاد مل گئی شکر کرو، کوئی مر گیا صبر کرو، کھانا مل گیا شکر کرو، نہیں ملا صبر کرو۔ تو دین کو اگر دیکھا جائے تو صرف شکر یا صبر، 2 ہی چیزیں۔ تو آدھا دین شکر کی تعلیم دیتا ہے، آدھا دین صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں میرے اور آپ سے، صرف اسی رمضان میں نہیں، ہر رمضان میں ہم سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان سے بچا جائے، صبر کیا جائے، اور جتنے نیکیاں نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پورا سال ہر وقت مانگا جاتا ہے، یہی تعلیمات ہر وقت کی ہیں، اس میں رمضان میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی آدمی تم سے جھگڑے رمضان کے اندر تو تم جھگڑنے کے بجائے اس سے کہہ دینا کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے، بس یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، صبر کر لینا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ
आफियत के साथ गुजर गया, उसका पूरा साल सलामती और आफियत से गुजर जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी आसान सी मिसाल है, मैंने पिछली दफा जब मैं हाजिर हुआ था तब भी अर्ज की थी कि गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं ना, तो जब तक अगली दफा का नंबर नहीं आता उस वक्त तक गाड़ी सही चलती है। अगली दफा ट्यूनिंग करवाने से पहले गाड़ी ठीक चलती है। तो ये जिस्म की ट्यूनिंग का, रूह की ट्यूनिंग का महीना है। अगली ट्यूनिंग अगले साल रमजान में होनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस दफा ट्यूनिंग सही करा लो, पूरा साल ठीक रहोगे। जिसका रमजान अच्छा गुजर गया, पूरा साल अच्छा गुजर जाएगा। ये तो है वो काम जो करने के थे। एक बड़ी ही बुनियादी गुजारिश, दो गुजारिशात बल्कि, बस उसके बाद अपनी बात मुकम्मल करता हूं। दो बुनियादी गुजारिशात। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हलाक हो जाए वो आदमी, यानी आप जरा तवज्जो फरमाइएगा कि रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं, फरिश्ता हाजिर हो जाता है कि हुक्म दीजिए पहाड़ों को मिलाकर सफेद हस्ती से मिटा देंगे इस बस्ती को, आप हुक्म दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश मारती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देते पहाड़ों को मिलाने की। फतह मक्का का मौका, मुशरिकीन मक्का एक से बढ़कर एक अजियत पहुंचाई, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, मारना पीटना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाना, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को तकलीफें पहुंचाना, बायकॉट कर देना, मुहासरा कर लेना, शब अबी तालिब के अंदर घर से निकाल देना, हिजरत पर मजबूर कर देना, जंगे करना। कौन सा ऐसा जुल्म था जो उन्होंने नहीं किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर सबको माफ कर दी। रहमतुल लिल आलमीन थे। वो फरमाते हैं हलाक हो जाए वो आदमी, बद्दुआ है, रहमतुल लिल आलमीन बद्दुआ दे रहे हो तो सोच लीजिए क्या होगा। अंदाजा ही लगा सकते हैं तो लगा लें, अगरचे वो भी मुश्किल है। क्या कि हलाक हो जाए वो आदमी जिसको रमजान मिल जाए लेकिन वो अपने रब को राजी ना कर सके, हलाक हो जाए वो आदमी। आप ही बताइए, आप ही बताइए, आप यहां पर से जा रहे हो, अभी यहां से निकलकर घर जाएं और जाते हुए अपने घर वालों के लिए आप कोई फल ले जाएं, अगर जेब इजाजत दे। महंगा बहुत हो गया, रमजान आता है तो चार चांद लगे जाते हैं हर चीज को। तो आप जाते हुए फर्ज कर लेते हैं कि तरबूज ले जाएं। आप जब इफ्तार के वक्त आप तरबूज काटें वो फीका निकला है तो आप क्या कहेंगे? यार बेकार हो गया यार, इतने मैंने मेहनत भी की, जाके धूप में खड़ा भी हुआ, खरीदा भी, सब कुछ किया, बेकार निकला है, जाया हो गया, है ना? क्यों? इसलिए कि घर वालों को पसंद ही नहीं आया, खुद भी पसंद नहीं आया खा के। रमजान आए, अल्लाह के लिए इबादत करो, अल्लाह को पसंद ही ना आए, अल्लाह राजी ना हो, बेकार हो गया, सारा कुछ बेकार हो गया। दुनिया तो गई गई, आखिरत भी गई, कोई फायदा हासिल हुआ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा नहीं, कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हलाक हो जाएगा वो आदमी जिसको रमजान मिला और वो अपने अल्लाह को राजी ना कर सका। इसलिए ये महीना अल्लाह को राजी करने का महीना है। अल्लाह को राजी करने के लिए हमें दो काम बल्कि तीन काम करने होते हैं, जो आखिरी गुजारिश आपसे करनी है कि तीन काम करने होते हैं। नंबर एक, हमें इबादत पर तवज्जो देनी होती है। इबादत की दो किस्में होती हैं, एक होती है जो बिल वास्ता इबादत होती है और एक होती है जो बिला वास्ता इबादत होती है। बिला वास्ता जैसे नमाज, रोजा, कुर्बान, सदका, या हम किसके लिए कर रहे हैं? सदका नहीं, नमाज, रोजा वगैरह किसके लिए? अल्लाह के साथ है ताल्लुक, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, कोई तीसरे का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक और अल्लाह का ताल्लुक, बिला वास्ता अल्लाह के साथ सीधा सीधा। दूसरा बिल वास्ता किसी तीसरे के साथ ताल्लुक हो जाता है, भाई आपके मेरे पर हुकूक है मैं अदा कर दूं, मेरे आप पर हुकूक है आप अदा कर दें, शौहर के बीवी पर हुकूक है वो अदा कर दें, बीवी के शौहर पर हुकूक है वो अदा हो जाए, बाप के बेटे पर बेटे के बाप पर, माँ के बेटे पर बेटे के माँ पर,
بہن کے بھائی پر اور بھائی کے بہن پر، پڑوسی کے پڑوسی پر، مسلمان کے کافر پر، انسان کے جانور پر، جس پر جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں. سارے بالواسطہ ہیں، کسی نہ کسی اور کے ہیں. آپ صدقہ دیتے ہیں، کھانا وہ کھاتا ہے، ثواب آپ کو مل جاتا ہے. آپ کسی کو افطار کراتے ہیں، افطار وہ کرتا ہے، روزے کا ثواب آپ کو بھی مل جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ کا خزانہ ہے، کمی کیوں ہوگی؟ ایسا تھوڑی ہوگا کہ 10 روپے 2 روپے تم لے لو، 2 تم لے لو. بھائی 10 سب کو دے دے گا، اور تو اللہ کا خزانہ ہے، ہر ایک کو روزے کا ثواب ملے گا. تو یہ بالواسطہ ہوتے ہیں. اچھا، رمضان میں ہماری توجہ بالواسطہ عبادات پر بہت ہوتی ہے. بھائی کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کی تضحیق نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، سب کو صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، افطار کروانا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری کے سارے ہیں بالواسطہ، کسی تیسرے کا تعلق ہوتا ہے اس سے، اس پر تو بڑی توجہ ہوتی ہے. معاشرے میں توجہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں توجہ ہوتی ہے اس کے اوپر. خدمت خلق، ہیومن رائٹس پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں، تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ بہت اہم ذمہ داری ہے. لیکن جو دوسرا کام ہے، بالواسطہ عبادت، نماز، بلا واسطہ عبادت، نماز، روزہ، قرآن، ان کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہو. بھائی یہی تمہارا معاملہ ہے، اصل یہی تو اصل معاملہ ہے. رمضان میں اسی پر تو توجہ چاہیے. بھائی یہ باقی سارے کام تو تم پورا سال کرتے ہو، رمضان میں اسی میں تو اضافہ مانگا گیا. پورا سال روزے رکھتے ہو؟ نہیں. رمضان میں تو رکھنے کو کہا گیا. پورا سال تراویح پڑھتے ہو؟ نہیں. رمضان میں تو پڑھنے کو کہا گیا ہے. ہاں کبھی کہیں سنا کہ پورا سال میں کبھی یہ کہا کہ بیوی کو تھپڑ مارنا جائز ہے، رمضان میں نہ مارنا؟ ایسا تو نہیں کہا. پورا سال میں منع کیا. پورا سال جو چیزیں منع تھیں وہ اس وقت بھی منع ہے. ہماری توجہ صرف اس پر ہے جو اس رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اس کی طرف توجہ عام طور پر کم ہوتی ہے، حالانکہ اصل توجہ وہاں پر درکار ہوتی ہے. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نماز کا اہتمام ہو، قرآن کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو. اچھا، ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو میں ایک آفس میں اپنے بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ چونکہ میں روزے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ہم گرمی بہت ہوتی ہے اور برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، اتنا لمبا روزہ ہے، تو کچھ معافی مل جائے کہ دوپہر میں کچھ ہمیں چھوٹ دے دیا کرے تھوڑی سی، یا کوئی ایک آدھ روزہ رکھ لوں پھر ایک آدھ چھوڑ دوں، ایسا کر لوں، مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے. تو خیر مجھے ہنسی آ گئی اس پہ، معصومانہ سوال ہے لیکن ہنسی بھی آئی، ساتھ ایک بات بھی یاد آ گئی. وہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پر. اتنی خوفناک گرمی پڑتی ہے کہ توبہ، زمین پہ پیر رکھنا ناممکن ہو جاتا وہاں. وہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے فرش اتنا اچھا بنا رکھا ہے مطاف میں کہ بھاری نہیں ہوتا. پھر اے سی بھی لگ گئے اب تو اتنا بھاری نہیں ہوتا، ورنہ تو دوپہر میں طواف نہیں ہو سکتا، بالکل ہی ناممکن ہو جائے، بے ہوش ہو جائے آدمی. اور روزہ رکھ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باہر جو کالے رنگ کا پتھر ہے وہاں تو کھڑے نہیں ہو سکتا آدمی، چھالے پڑ جائیں پیر پہ، اتنا سخت موسم. یعنی یہ حال ہے. دنیا بھر کا قانون ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، لیبر لا میں یہ قانون ہے کہ اگر 50 سے اوپر ٹیمپریچر ہو، 50 سے اوپر، تو ملازم کو آج سے آپ کام نہیں لے سکتے دن میں، آپ رات میں لیں گے کام. یہ قانون ہے دنیا بھر میں. اچھا، سعودی عرب میں گرمی کے اندر موسم عام طور پہ 50 سے اوپر ہی ہوتا ہے، تو ان کے ہاں عام طور پر مزدور رات میں ہی کام کرتے ہیں. رمضان میں دن میں کام نہیں کرتے، چھٹی ہوتی ہے، رات میں کام کرتے ہیں. آپ اندازے لگائیے گرمی کا کیا حال ہوگا. ہمارے سے یہاں کی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ اے سی موجود، گاڑیاں موجود، گھروں میں آفیسز میں اے سی موجود، پنکھے موجود، اے سی ہو یا نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت موجود, ٹھنڈا پانی موجود نہانے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے, ایک کپڑے گیلے کر کے بندہ رکھ لے, رومال گیلا کر کے ڈال لے, ٹھنڈا پانی موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ فریج ہوتا تھا, نہ ڈسپینسر ہوتے تھے, نہ اس طریقے سے برف ملتی تھی, جمے گی تو جمائیں گے کس میں, نہ اے سی تھا, نہ پنکھے تھے, اتنا سخت موسم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے روزے گرمیوں میں آئے, سارے رمضان گرمیوں میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی رکھے, ان کو معاف نہیں تھا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ہمارا کیا شمار. یا تو یہ ہونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سردیوں میں رکھے تھے, چلو اندازہ نہیں ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا, ایسا تو ہے نہیں. سارے کے سارے رمضان گرمیوں کے, سارے کے سارے. ہمیں تو پھر بھی سردی گرمی دونوں مل جاتے ہیں اپنی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملے ہی صرف گرمیوں کے, اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال روزے رکھے مختلف مہینوں میں. ہم سے تو رمضان کے مہینے پہ پورے نہیں ہوتے, وہ بھی بھاری ہو جاتے ہیں. آج ایک لڑکا مجھے کہہ رہا تھا وہاں, جن کا میں ابھی قصہ سنا رہا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ معافی وافی نہیں ہوتی, اور نہ دوپہر میں نہ ایک دن کی چھٹی کو ایسا نہیں ہوتا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں ویسے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں, 17-18 تو ہو گئے ہوں گے اب تک. میں نے کہا بھائی 9 ہوئے ہیں, آج 9واں ہے. اتنے بھاری ہو رہے ہیں طبیعت پہ لوگوں کے. بھائی بھاری ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ بھاری کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھاری ہے. ہمارے اوپر تراویح بھاری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھاری ہے. جب ہمیں پتا ہونا کہ اگر ہم 16 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کریں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو بھاری لگے. خوشی خوشی کرے گا, پتہ تنخواہ بھی ملے گی یار. تو 16 گھنٹے کی ڈیوٹی مانگی ہے اللہ نے, چاند رات کو تنخواہ دے گا. حدیث میں آتا ہے چاند رات کو تنخواہ مل جائے گی. تو وہ تنخواہ لینی ہے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی, ڈنڈی نہیں مارنی, نہ آپ نے نہ میں نے, کسی نے بھی. اور ڈنڈی نہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں سب سے بچنا ہے, جتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نیکیوں کے وہ سارے کرنے ہیں. اور سب سے اہم بات, قرآن پڑھنے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, تمام عبادتوں کے اندر دعا کی حیثیت مغز کی ہے. اس طرح انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے دماغ کی ہوتی ہے, کیونکہ اگر دماغ نہیں ہے تو انسان بیکار ہے, پھر اس کو پاگل کہتے ہیں, آپ مجنون کہتے ہیں, جس کا دماغ کام نہیں کرتا. تو اگر دعا, عبادات میں دعا کی حیثیت مغز کی ہے, اگر مغز ہی صحیح نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں. تو اگر دعا صحیح نہ ہوئی تو پتہ نہیں عبادات کا کیا ہوگا. تو دعا کا اہتمام کرنا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں دعا کے بارے میں فرماتے ہیں ایک شخص کی دعا لازمی قبول ہو جائے گی. ایک آدمی ہے, پکی بات ہے, لازمی دعا قبول ہوگی. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہم سب بھی ہو سکتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ہو کچھ نہ ہو. یہ ہمیں اپنے اوپر ہے, اپنے اندر وہ صلاحیت وہ صفات پیدا کرنا ہمارے اپنے اوپر ہے. اور وہ شخص ہوتا ہے مضطر. قرآن میں اللہ رب العزت 20ویں پارے میں فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انعامات گنوائے ہیں, اپنی نعمتیں گنوائی ہیں, ان میں سے ایک نعمت یہ بیان فرمائی ہے کہ مضطر کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو مضطر بننا ہے. مضطر کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مضطر کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سوچ کر مانگو کہ اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی سے مانگنا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو. تسمہ لانا کوئی مشکل ہے؟ موچی سے جا کے لے آؤ. اور موچی تک جاؤ گے, چلے جاؤ گے, یہ اللہ ہی لے کے جائے گا, تمہارے بس میں نہیں ہے. تمہاری روح کمزور ہے, کیا کر لو گے؟ وہاں پہنچو, زبان کام کرنا چھوڑ کے کیا کر لو گے؟ اللہ سے مانگو. تم وہاں پہنچو, جیب سے پیسے گرتے ہیں, کیا کر لو گے؟ پہنچو, اس کے بعد موچی بیٹھا ہوا نہ ہو, یا بیٹھا ہوا ہو اس کے بعد تسمے نہ ہو, یا تسمے تو ہو لیکن تمہیں نہ دے سکے.
ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں. بھائی مفتر بنو, اللہ سے مانگو, ہر چیز اللہ سے مانگو. جب یہ عادت بنا لو گے, ہر چیز اللہ سے مانگو گے اور مفتر بن کے مانگو گے, قرآن کہتا ہے دعا لازمی قبول ہوگی. عادت بنانی ہے, اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے. دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا, اس کو ایک دفعہ کپڑے پہننے کا طریقہ سکھا دو, بار بار نہیں سکھانا پڑتا, وہ سمجھ جاتا ہے تو بس کافی ہے. آپ کو ڈیوٹی آپ لوگ کرتے ہیں, آپ کو کام ایک دفعہ سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد آپ پکے ہو جاتے ہیں اس پر. تو رمضان میں آپ کو ایک کام سکھایا جا رہا ہے, اس کی عادت ڈال لیں, پکے ہو جائیں گے اس پہ, پھر مشکل نہیں ہوگی, پھر عادت ہو جائے گی, پھر بھاری نہیں ہوگا, پھر بوجھ نہیں ہوگا, پھر اگر نہیں کرو گے تو بوجھ ہوگا. اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں, اچھا یہ بھی عجیب و غریب آدمی ہے, اللہ کے کمال انداز سے بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں, ایک لڑکی میرے پاس آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول بڑا مشکل بنا دیا ہے. بھائی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, صدقات کرو, زکوٰۃ دو, جھوٹ نہ بولو, حج کرو, قربانی کرو, کسی کو گالی مت دو, برا بلا مت کہو, غیبت مت کرو, بہتان مت لگاؤ, شرک مت کرو, وغیرہ وغیرہ. گننا شروع کرو, لسٹ ختم نہیں ہوتی. تو بڑا مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنا. تو اشفاق صاحب اس سے کہنے لگے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جنت کا حاصل کرنا مشکل نہیں کیا, وہ جہنم کو حاصل کرنا بڑا مشکل کر دیا ہے. وہ تمہیں اللہ کی بات چھوڑنی پڑے گی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پڑے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ سے ایمان ختم کرنا پڑے گا, اور نماز چھوڑنی پڑے گی, روزہ چھوڑنا پڑے گا, حج کا انکار کرنا پڑے گا, زکوٰۃ کا انکار کرنا پڑے گا, جھوٹ بولنا پڑے گا, جھوٹ کی عادت اختیار کرنی پڑے گی, لوگوں کو مارنا پیٹنا پڑے گا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دیکھو ان سب سے بچ جاؤ کہ جنت مل جائے گی. تو اصل بات یہ, ہم جس چیز کو سوچ رہے ہیں اس کا جو دوسرا رخ ہے, اگر وہ سوچ لیں چیزیں آسان ہو جائیں گی, بہت آسان ہو جائیں گی. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے 6-8 گھنٹے ہمیں دے رکھے ہیں کھانے کے لیے, ورنہ برطانیہ میں اس وقت کیا حال ہے, آئس لینڈ میں کیا حال ہے, 22 گھنٹے کا روزہ ہے. وہ بھی تو رکھ رہے ہیں نا, وہ بھی تو انسان ہی ہے یار. وہ رکھ سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1, ہمیں نماز روزہ یعنی وہ عبادات جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 2, ہمیں تمام کے تمام گناہوں سے بچ کر تمام کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, یعنی وہ تمام عبادات جو بال واسطہ ہیں, کسی واسطے کے ذریعے سے ہوتی ہیں, ان کا اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 3, قرآن اور دعا کا اہتمام کرنا ہے. اگر ہم یہ 3 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا, اور اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك وخالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك وعدد خلقك ورضا نفسك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إن تعذبنا فإننا عبادنا, وإن تغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جو کچھ ہم نے آج سمجھا ہے یا اللہ سیکھا ہے یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان میں ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اس رمضان میں ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری نمازوں کو ہمارے روزوں کو ہمارے قرآن پڑھنے کو یا اللہ دعا کرنے کو یا اللہ تمام نیکیوں کو یا اللہ تمام عبادات کو یا اللہ تمام اطاعات کو یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جس سے سوال ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. یا اللہ بلا حساب و کتاب جس طرح ہم سب کو یہاں جمع کر رکھا ہے یا اللہ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طرح جمع فرما دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دے. یا اللہ اس روزے کی پیاس کو یا اللہ حوض کوثر کے پانی سے بجھانے والا بنا دے. یا اللہ ہماری پیاس کو حوض کوثر کے پانی سے بجھا دے. یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے یا اللہ حفاظت فرما لے. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ اور امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ رمضان اسلام کا یا اللہ رمضان امن کا یا اللہ رمضان محبت کا درس دیتا ہے. یا اللہ تمام دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو یا اللہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی یا اللہ تمام انسانوں سے بحیثیت انسان محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے دوسرے کے جو جو حقوق ہیں یا اللہ اس کو ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا بنا دے, باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا بنا دے, دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا بنا دے, جاننے والوں اور یا اللہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا بنا دے. یا اللہ خود آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, لڑتے بھی ہیں تو اچھے طریقے سے. یا اللہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا بنا دے. یا اللہ ہمیں نماز کا عادی بنا دے. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا عادی بنا دے. یا اللہ نماز کو قرآن کو روزے کو یا اللہ روز آخرت یا اللہ ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو قرآن کے یا اللہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یا اللہ قرآن کو پڑھنے اور اس کو یا اللہ سمجھنے اور یا اللہ پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو حدیث کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے, ان کی صحبت عطا فرما دے, ان کی صحبت سے یا اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا ایک قرآن حدیث کے روح سے یا اللہ شیطان اس رمضان میں بند ہو جاتا ہے یا اللہ, لیکن ایک شیطان ہمارے ساتھ جوڑا ہوتا ہے وہ ہمارا نفس ہے. یا اللہ ہمارے نفس کو ہمارا تابع بنا دے. یا اللہ ہمیں نفس کا تابع ہونے سے بچا لے. یا اللہ اگر ہمارا نفس ہمارے تابع ہو جائے گا تو یا اللہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. یا اللہ ہمیں ہمارا نفس تابع فرما کر ہمارے یا اللہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ عمل مقبول عطا فرما دے. یا اللہ عمل مقبول عطا فرما دے. یا اللہ علم نافع عطا فرما دے. یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما دے. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے غیب سے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما دے. یا اللہ جن کو رزق مل رہا ہے یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کو یا اللہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے. یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہم سب کو یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں ہیں یا دنیا میں آ چکے ہیں یا آئیں گے یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. میری نانی بہت شدید بیمار ہے, ان کے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے.
میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیے، یا اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ان کو ہم سے راضی فرما دے، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے لیے یا اللہ ہدیے بھیجنے کی، یا اللہ تحفے بھیجنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اگر ان کو ایصال ثواب کرے تو اس کو تحفہ بیان فرمایا ہے، یا اللہ صدقہ جاریہ کو تحفہ بیان فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں ان کے لیے تحفے بھیجنے والا بنا دے، یا اللہ جس شخص نے دعا کے لیے کہا سب یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ کہہ سکے، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات اور مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وعن جميع الصحابة والصحابيات والمسلمين والمسلمات أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔